الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، ابھی جو ایام چل رہے ہیں، یہ ایام جس کو قرآن نے الحج و اشہر معلومات سے یاد کیا ہے، یعنی شوال جو کہ گزر گیا، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ حج کے دن کہلاتے ہیں۔ ان دنوں کو قرآن نے الحج و اشہر معلومات سے یاد کیا ہے۔ حج جو ہے، حج ابراہیم علیہ السلام کی محبت، ابراہیم کے عشق کا نظارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے تھے تو اللہ رب العزت کی محبت کے لیے باپ کو چھوڑ دیا تھا، اور جب باپ بنے تو اللہ رب العزت کی محبت کے لیے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی تھی۔ کعبۃ اللہ جو ہے، یہ کعبۃ اللہ ایک روایت یہ ہے کہ فرشتوں نے بنایا، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم نے بنایا، اور صحیح یہی ہے کہ فرشتوں نے بنایا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، کعبۃ اللہ کو اٹھا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، جس کو قرآن نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنا دیا، کعبۃ اللہ جب بن گیا تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم آواز لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں سوال کیا ہوگا کہ اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے جواب دیا ہوگا، میرے خلیل، آواز لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، جس کو میں نے شروع میں خطبے میں جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ نے ذکر کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم آواز لگاؤ۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اس آواز پر لوگ آئیں گے، پیدل آئیں گے، اور ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے جو راستے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوگی، جو پتلی ہو گئی ہوگی، اور لوگ پیدل چل کر آئیں گے، اور تم نے یہ جو گھر بنایا ہے اس کا آ کے طواف کریں گے، یہاں آ کے اللہ رب العزت کو پکاریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ اس جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو دن ہیں جس کو قرآن نے الحج اشہر معلومات کہا ہے، ان دنوں میں جب تم حج کی نیت کر لو، حج کا احرام باندھ لو، تو اس کے بعد فحش باتیں نہ کرو، فحش کام نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو، ولا فسوق، اور وہ کام نہ کرو جو فسق کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور حضرت حکیم الامت مولانا شبلی تھانوی لکھتے ہیں، فسوق وہ گناہ جو فسق کی طرف لے جاتے ہیں، گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، وہ بھی نہ کرو۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں وہ کام جو عام دنوں میں صحیح تھے،
ان دنوں میں وہ کام بھی بند ہو جاتے، جیسے بیوی سے ملنا، خوشبو لگانا، احرام باندھ لیا ہے تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں، اور پانچویں جو آخر کی چیز بتائی ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بتایا ہے۔ جس آدمی پر حج فرض ہو وہ حج کو جائے، اور حج کے لیے اس کے پاس پیسے ہو وہ جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو صدا لگائی تھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اس کے تحت علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کی آواز کو انسانوں تک پہنچایا۔ جو روحیں عالم ارواح میں تھی ان روحوں نے وہاں پر لبیک کہا ہے، اور جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اللہ رب العزت اتنی مرتبہ اس کو حج بیت اللہ نصیب فرمائی۔ حضرت پیر و مرشد پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے فرمایا کہ ایک آدمی نے پورے 100 حج کیے اور اس کی 118 سال عمر تھی۔ گویا کہ اس آدمی نے 100 مرتبہ لبیک کہا، اللہ رب العزت نے 100 مرتبہ حج کرنے کی توفیق دے دی۔ ہمارے اور آپ سب کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر 70 سال ہے، اور حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے، یعنی جب بالغ ہوئے 15 سال کی عمر کے بعد سے لے کر آخر عمر تک حج ہر سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کیا کرتے تھے۔ حج جو ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگانا، اب بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں جاتا ہے۔ پھر جو وہاں کے جو احکامات ہیں، جیسے اللہ رب العزت کی محبت میں وہاں چلتا ہے، اللہ کی محبت میں وہاں دوڑتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کے پانے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح دیوانہ جب کسی پر دیوانہ ہو جاتا ہے پھر وہ دیوانہ وار چلتا ہے، بالکل اسی طرح جب دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے پھر انسان یوں ہی دیوانہ وار چلتا ہے۔ وہ کہاں کہ عشق بمردہ نہ باشند پائیدار، عشق راب حی با قیوم دا۔ مردہ چیزوں سے کیوں محبت کرتے ہو؟ یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ سے محبت کرو، وہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں عشق مولا کسے مزل لیلا بود، کہ گوئے گشتن از اولا بود۔ مجنو جب لیلا کی محبت کے لیے، لیلا جو کہ کالی کلوٹی تھی، اس کی محبت کے لیے جب دیوانہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی محبت تو اس سے بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ وہ محبت ختم ہونے والی ہے، اللہ کی محبت باقی رہنے والی ہے۔ تو حج جو ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اس سال تو اس بیماری کی وجہ سے باہر والوں کو نہیں لیا جا رہا ہے، لیکن اللہ جب بھی توفیق دے جن کے پاس مال ہے حج ضرور کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کیا اور اس نے فسق بھی نہیں کیا اور فحش بھی نہیں کیا، گناہ نہ کیا، بغیر گناہ کے اس نے حج کیا، تو گویا کہ وہ ایسا ہے گناہ سے اس طرح پاک ہو گیا ہے کہ وہ دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ جو شخص نیکی والا حج کرے اس کے لیے جزا جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت اس عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ جن کے پاس پیسے ہو اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کرنا چاہیے۔
اور حج نہ کرنے پر وعید ہے۔ اگر واقعتاً مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے۔ میں نے حج کے فضائل پر بھی 2 آیات اور 2 حدیث، اور حج نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں اس پر بھی 2 آیات 2 حدیث میں نے آج کے بیان کے لیے اکٹھا کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جس کے پاس استطاعت ہو بیت اللہ تک جانے کی، پیسہ ہو کہ وہ بیت اللہ کو جائے، اس کو چاہیے کہ بیت اللہ کی طرف جانا چاہیے، حج کرنے جانا چاہیے، اور جو انکار کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ غنی عن العالمین، سارے عالم سے غنی ہے، سارے عالم سے بے پرواہ ہے، اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کے تحت علماء کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تفسیر جہاد کے متعلق ہے اور دوسری تفسیر جو ہے حج کے متعلق ہے۔ اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے اور خرچ کرنے کی استطاعت دی ہے وہ حج کرنے جانا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صاحب مشکات نے اس کو مشکات میں نقل کیا ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس کو استطاعت دی ہو، پیسہ دیا ہو، وہ حج کرے۔ حج فرض ہونے کے بعد اگر وہ حج نہ کرے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمیں نہیں پتا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تائید میں وہی آیت اوپر لی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا لاتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو حج کرنے کی، حج کرنا چاہیے۔ اگر اس کے لیے رکاوٹ ہو بادشاہ ظالم کی طرف سے تو پھر وہ مجبور ہے، یا ایسا شدید مرض ہو، یہ صاحب مشکات نے اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے، شدید مرض ہو جس مرض کی وجہ سے وہ نہ پہنچ پاتا ہو، تو یہ اگر صورتیں اس کے لیے مانے ہو تو کوئی حرج ہے۔ جیسے آج لاک ڈاؤن ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہاں پر ابھی باہر والوں کے لیے پابندی ہے، تو یہ مجبوری ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے مجبوری ہو، ظالم بادشاہ کا ڈر ہو اور واقعتاً بیماری کی مجبوری ہو تو اگر وہ نہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ مجبوریاں نہ ہو پھر بھی حج نہ کرے، فرماتے ہیں پھر وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے محبوب جو رحمت للعالمین وہ فرماتے ہیں اس سال تو خیر یہ مجبوری ہے، اور امید بھی کریں، استغفار بھی کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں بھی، جو صاحب استطاعت ہیں وہ یہ نیت کریں کہ اس سال تو مجبوری کی وجہ سے ہم پہنچ نہیں پائے، انشاءاللہ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اگلے سال انشاءاللہ اللہ کے دربار میں حاضری دیں گے، اللہ رب العزت کے حضور میں ہم حاضر ہوں گے اور ہمارے اوپر جو حج کا فریضہ ہے اسے ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت اس حج کے فریضے کو، اس اہم عبادت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دی۔ ایک اور حدیث جو صاحب مشکات نے نقل کی ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بدر کا دن جو ہے وہ تو ہے ہی، اس دن شیطان بہت رویا تھا، اور اس کے بعد جو دن ہے وہ عرفہ کا دن، حج کا دن ہے، جس دن شیطان روتا ہے، اپنے ماتھے میں مٹی ملتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے جو زندگی بھر محنت کی تھی میری ساری محنت بیکار ہو گئی۔ حج کے دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، عرفہ کے دن۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔